اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین کہ گزشتہ آیات کے اندر تحویل قبلہ کا ذکر تھا اور اس کی ایک حکمت بیان کی گئی، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار۔ مدینہ منورہ میں ابتداء کے اندر بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قلبی مناسبت تھی بیت اللہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے، جس کو گزشتہ آیات میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء اس سے بیان کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ ان آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی بالخصوص وہ لوگ جو یہود ہیں، اب ان کو سنانا مقصود ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی یہ بات مذکور تھی کہ وہ جو آخری نبی ہوں گے وہ نبی قبلتین ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی بیت المقدس کا قبلہ ہونا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، یہ بھی جانتے تھے، یعنی بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحویل قبلہ کا حکم دیا جانا تھا، اور یہ بات یہود بھی جانتے تھے۔ اب اسی کو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ اس پیغمبر کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعنی جس طرح اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ان کو معرفت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ہم اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں تو کوئی شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک جماعت وہ البتہ چھپاتی ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی ہم جو ہے نا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، رہی بات یہ کہ یعنی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا جانا یہ برحق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اور خود تو رات میں ہی مذکور ہے کہ یہ جو پیغمبر ہوں گے وہ کیا ہوں گے، نبی قبلتین ہوں گے۔ فلا تکونن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پہلی حکمت تحویل قبلہ کی یہ ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف دیکھنا۔ اب دوسری حکمت جو ہے نا وہ اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلے امتیں گزری ہیں نا، اسی طرح یہ جو امت مسلم ہے یہ بھی ایک مستقل امت ہے، تو جب یہ ایک مستقل امت ہے تو ہر امت کے لیے ایک مستقل قبلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اصل تو یعنی تاکہ اس کا امتیاز ہو جائے، اصل تو مقصود یہ بھی نہیں، جیسا آگے آ رہے گا، اصل مقصود جو ہے نا وہ ہے کہ جیسے اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اصل مقصود جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنے، اصل مقصود تو یہ چیز، باقی جو یعنی جہت قبلہ کا ہونا یہ اس تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیت اللہ کی طرف منہ اس وجہ سے کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اصل مقصود جو ہے نا وہ بیت اللہ کی عبادت نہیں ہے، اصل مقصود جو ہے وہ کیا ہے، وہ عبادت ہے کس کی، ذات باری تعالیٰ کی۔ تو دوسری حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، یعنی ہر ایک کے لیے، ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک گروہ کے لیے کیا ہے، وجہتن، ایک رخ ہے،
ایک جہت ہے، ہوا مولیہا، وہ اسی کی طرف اپنے چہرے کو کیا کرنے والا ہے، پھیرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تو اصل مقصود یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اصل مقصود کیا چیز ہے؟ فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ قبلہ جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ بیت المقدس ہوگا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب قبلہ آئندہ کیا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا، تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اصل مقصود جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یعنی جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو کیا کر دیں گے؟ اکٹھا کر دیں گے قیامت کے وقت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو بات ہے نا یہ 3 مرتبہ آئے گی، اور اب اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی جس طرف سے بھی آپ نکلیں اب آئندہ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو پھیر لیں کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف، کیونکہ یہ دوسری مرتبہ یہ کہا گیا۔ ایک تو گزشتہ آیات میں تھا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ برحق ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ اب تیسری حکمت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے 150 میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی جس طرف سے بھی آپ نکلیں تو آپ کیا کریں؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ پھیر لیں کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو پھیرو اپنے چہرے کو اس کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ تیسری حکمت ہے، وہ کیا ہے؟ اہل کتاب اور مشرکین کا رد، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین کا رد اس طرح، اہل کتاب تو کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا اب یعنی یہ نبی کہ جو ہے علامت مذکور ہے کہ نبی قبلتین ہوں گے، اب یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اسی طرح مشرکین کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ تو بیت اللہ تھا، اور ان کو جو ہے نا حکم دیا گیا کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا۔ تو اب اس میں ان لوگوں کا رد ہے، تیسری حکمت تعویل قبلہ کی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے نہ ہو جائے آپ کے خلاف کوئی دلیل، کہ یہودی کہیں گے تو رات میں تو ان کی علامت مذکور ہے کہ نبی قبلتین ہوں گے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یعنی یہ بات تو واضح ہے مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں، یعنی سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، تو آپ ایسے لوگوں یعنی وہ اب بھی باتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، آپ ان سے مت ڈریں، وَاخْشَوْنِ مجھ سے ڈریں۔ چوتھی حکمت وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز فرمایا، وہ یہ کہ دین اسلام کو منتخب کیا گیا اس امت کے لیے، اور اسی طرح تمام جگہوں میں سے جو افضل ترین جگہ ہے اس کا انتخاب کیا گیا اس امت کی قبلہ کے لیے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تو یہ تحویل قبلہ کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی چوتھی حکمت، تاکہ میں تام کر دوں، مکمل کر دوں اپنی نعمت کو آپ پر۔ اسی طرح اس کی پانچویں حکمت وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ آپ لوگ کیا ہو جائیں؟ ہدایت یافتہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو جگہ ہے، وہ جو مرکز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و
تجلیات تو ہر جگہ، لیکن جو وہاں پر ہیں وہ اور جگہ نہیں، ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب جو ہے نا وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر. تو یہ 5 حکمتیں جو ہے نا تحویل قبلہ کی ہو گئیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھنا، دوسرا جو ہے یعنی ہر امت کے لیے مستقل قبلے کا ہونا، اور تیسرا جو ہے یہود و مشرکین کا رد، اور چوتھی حکمت اتمام نعمت، اور پانچویں ہدایت. ٹھیک ہے. اب بار بار یہاں پر یہ کیوں ذکر کیا گیا؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ٹھیک ہے. وہ اس کی مختلف توجیحات. ایک توجیہ تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا 3 باتیں ذکر کی گئی، تو 3 باتوں کی طرف 3 مستقل علتوں کے ذریعے اشارہ کیا گیا. ایک تو یہاں پر بات یہ ذکر کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف دیکھنا. ٹھیک ہے. اب اس کی علت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دوسرا، ہر امت کے لیے جداگانہ قبلے کا ہونا. اب اس کی علت کے طور پر جو ہے نا وہ کیا کر دیا، اس کو دوبارہ ذکر کر دیا. اور تیسری بات، اتمام نعمت کی بشارت دی گئی. اس اتمام کو بیان کرنے کے لیے، اس نعمت کے اظہار کے لیے جو ہے نا اس کو مقرر ذکر کیا گیا. تو ہر جگہ جو ہے نا وہ مستقل علت کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ تکرار محض نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ جو ہے نا اس سے اشارہ ہے کس کی طرف؟ ایک مستقل علت کی طرف. اور یہ ایسے کلام کے اندر ہر معلول کی مستقل علت ذکر کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زیادہ ابلغ اور فصیح ہوتا ہے. پھر بلاغت کا قاعدہ بھی ہے التاسیس اولا من التاکید، کہ تاسیس یہ اولا ہے کس سے؟ تاکید سے. ٹھیک ہے. جیسے سورۃ الرحمن پر بھی یہی اعتراض آتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار ذکر کیا گیا اسی کلمے کو. ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی یہی جواب ہے کہ ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ ایک مستقل نعمت کے جواب کے طور پر بیان، مستقل نعمت کے بیان کے بعد آیا ہے. تو وہ کوئی تکرار محض نہیں، وہ ہر مستقل نعمت کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہے، یعنی نعمت کے اہمیت کو بتلایا گیا. تو یہ تاسیس اس کو کہتے ہیں، نیا معنی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور ایک تو چیز کی یہ کی گئی کہ پہلی آیت جو ہے وہ یعنی عرب کے رہنے والوں کے لیے، دوسری آیت جو ہے وہ یعنی یہ آیت نمبر 148 یہ عرب کے رہنے والوں کے لیے، حرم کے رہنے والوں کے لیے، اور دوسری آیت جو ہے 149 وہ عرب کے رہنے، پہلی حرم والوں کے لیے، دوسری عرب والوں کے لیے، اور تیسری جو ہے نا وہ تمام باقی روئے زمین کے باشندوں کے لیے. ٹھیک ہے. ایک تو جی یہ ہے کہ یہ جو اس کو 3 مرتبہ ذکر کیا گیا، اس میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ تعمیم احوال، مکان اور زمان، یعنی ہر حالت میں، ہر جگہ پر اور ہر زمانے میں قبلہ جو ہے نا اب کیا ہوگا؟ بیت اللہ. تو اس 3 مرتبہ اس کو ذکر کیا گیا. ایک مرتبہ جو ہے نا اشارہ مقصود ہے کس کی طرف؟ اشارہ ہے کس کی طرف؟ تعمیم احوال کی طرف، یعنی ہر حالت. اور دوسرے اس سے مقصود اشارہ کس کی طرف کرنا ہے؟ تعمیم مکان کی طرف، کہ جہاں کہیں بھی اب کوئی ہوگا وہ اس کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. اور تیسرا جو ہے نا وہ تعمیم زمان کی طرف. ایک تو چیز کی یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ قرآن پاک کا جو یہ پہلا حکم ہے جو منسوخ ہوا، ٹھیک ہے، نہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے پہلے، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو کر اب حکم یہ آیا کہ آئندہ سے نماز جو ہے نا کس کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے؟ بیت اللہ کی طرف. تو یہ پہلا حکم تھا جو کہ منسوخ ہوا، تو اس منسوخ کی تاکید کے لیے، اس کے اہتمام کو بتلانے کے لیے جو ہے نا اس کو کیا کیا گیا؟ مقرر ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے. اب اسی اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کو ذکر فرما رہے ہیں، یعنی یہ بیت اللہ کو قبلہ بنانے میں جس طرح ہم نے اپنی نعمت آپ پر تمام کی، ایسے ہی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا آپ میں سے
آپ کے درمیان ایک رسول آپ میں سے ہی یتلو علیکم آیاتنا. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ، یہ اشارہ ہو رہا ہے کس کی طرف؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی طرف. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہوں. ٹھیک ہے، جو پہلے پارے میں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اس میں سے ایک دعا کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. اسی کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا آپ کے درمیان ایک رسول آپ میں سے ہی یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ رسول تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ، اور آپ کے اخلاق کو سنوارتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اخلاق کو پاکیزہ بنا، یعنی باطن کی اصلاح. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ کو سکھلاتے ہیں کتاب اور حکمت. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی کتاب کی ایک تلاوت بھی اور اس کی توضیح و تشریح بھی. ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن پاک حجت ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ بھی کیا ہیں حجت ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے، یعنی کتاب اللہ کی توضیح و تشریح ہی احادیث. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو سکھلاتے ہیں بہت سی وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، یعنی جو قرآن پاک کے احکامات ہیں ان کی کیفیت، ان کی تفصیل وہ ساری کہاں پر بیان ہوتی ہے؟ احادیث. تو اس سے معلوم ہوا جس طرح قرآن پاک حجت ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ بھی حجت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اس میں ترتیب کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اس میں تعلیم کتاب اور حکمت کا ذکر پہلے تھا اور تزکیہ کا ذکر بعد میں. اور یہاں پر کیا ہے؟ تزکیہ کا ذکر پہلے ہے اور تعلیم کتاب اور حکمت کا ذکر بعد میں. ٹھیک ہے، تو اصل جو مقصود ہے نا وہ تزکیہ ہی ہے. ٹھیک ہے، خالی تعلیم مقصود نہیں ہے. تعلیم سے اصل مقصود کیا ہے؟ اصلاح باطن. تزکیہ یعنی اخلاق کی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی، ظاہر کی پاکیزگی. تو یہ اصل مقصود ہے، تو اس کو یہاں پر مقدم کیا گیا. اور جو تعلیمی کتاب اور حکمت ہیں یہ کیا ہے؟ اس مقصود تک پہنچنے کے ذرائع. ٹھیک ہے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جو ترتیب ہے وہ ہے ترتیب وقوعی. ترتیب وقوعی کا مطلب ہے کہ پہلے تعلیم ہوگی پھر تزکیہ ہوگی. تعلیم کا مقصد تو تزکیہ ہی ہے نا، لیکن مقصود تزکیہ، لیکن وہ تزکیہ حاصل کیسے ہوگا؟ تعلیم سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب وقوعی ہے، یعنی ہوگا ایسے ہی، پہلے تعلیم ہوگی پھر تزکیہ. اور یہاں پر جو ترتیب ہے اس آیت میں وہ ترتیب مقصودی، کہ مقصود کو مقدم کیا اور ذریعے کو بعد میں ذکر کیا. ٹھیک ہے، وہاں پر ذریعے کو پہلے ذکر کیا، مقصود کو بعد میں. تو وہاں ترتیب وقوعی کا لحاظ سے اور یہاں پر ترتیب مقصودی کے اعتبار سے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری اتنی نعمتیں ہیں تم پر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کا شکر کرو. ٹھیک ہے، یعنی ذکر جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدۃ. ٹھیک ہے، ویسے تو ذکر ہر حالت میں ہی ہے، لیکن خاص طور پر ایسی حالت میں جو فراخی کی حالت، یعنی جب انسان نعمتوں کی زندگی گزار رہا ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا یہ زیادہ فضیلت والے. ٹھیک ہے، اور بہترین ذکر کی بہترین صورت جو ہے نا وہ کیا؟ نماز ہے. نمازوں کی پابندی کرنا. پھر احادیث میں بہترین ذکر قرار دیا گیا کس کو؟ لا الہ الا اللہ. اذکرکم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کو بھی یاد رکھوں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر کرو.
یہ شکر کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا، ایک تو شکر کا یہ مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کا اعتراف کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو معصیت کے، نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ ویسے پھر اس میں تفصیل ہے کہ ہر نعمت پر شکر کی توفیق ہونا، پھر یہ توفیق خود کیا ہے؟ محتاج شکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک طویل سلسلہ چلے گا شکر، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض حدیث میں ایک دعا بتلائی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح شام اس دعا کو پڑھے اس نے گویا تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک، ٹھیک ہے۔ اور اگر شام کے وقت ہو تو ما امسا بھی، کہ اللہم ما اصبح بک من نعمت، ما اصبح بی من نعمت، اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک۔ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، تو تقریباً 80 سے زائد مقامات ہیں قرآن پاک جس میں اس عنوان سے خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ صبر کے حوالے سے بھی قرآن پاک کی جو آیات آ رہی ہیں صبر کے حوالے سے، وہ بھی تقریباً 70-75 مقامات پر اس کو ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی، عقل اور خواہش، ٹھیک ہے۔ اب جو خواہش پر عقل کو ترجیح دے گا، خواہشات پر عمل سے روکنے کے لیے اس کو کیا کیا گیا؟ صبر کا ہتھیار دیا گیا، کہ اس کی فضیلت بھی اسی وجہ سے ہے، یعنی فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہش نہیں رکھی، حیوانات کے اندر شعور نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ انسان کو ان دونوں کو جامع بنائے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور، عقل بھی رکھی اور خواہش بھی رکھی۔ اب جو اپنی خواہش پر عقل کو ترجیح دے گا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی عقل کے مطابق چلے گا، خواہش کو مار دے گا، تو اسی سے رکنے کے لیے انسان کو کیا کیا گیا؟ صبر کا ہتھیار دیا گیا۔ پھر صبر کے درجات ہیں، صبر علی الطاعات، یعنی اگر کسی کو نیکی کی توفیق حاصل ہے، نیکیوں پر ثابت قدم رہنا، یہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے۔ صبر عن المعاصی، گناہوں سے بچے رہنا، یہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے صبر علی المصائب، یعنی عام طور پر عرف میں جس مفہوم میں صبر کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ گئی، اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہے نا وہ کب ہوگا؟ عند الصدمۃ الاولی، ابتدائے مصیبت کے وقت، بعد میں صبر آئی جاتی۔ اور دوسری چیز نماز، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی کا وقت آتا تو آپ فوراً کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ نماز کی طرف۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب مائیت کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ مائیت حقیقی ہوگی، مجازی نہیں ہوگی، البتہ اس کی کیفیت وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے،
اس کی کیفیت کیا ہوگی. اور البتہ اس کی علامت یہ بیان کی گئی کہ انسان کو جو ہے نا کس کی طرف خیر کے کاموں کی طرف توفیق ہو جاتی. یہ اس کی ایک ظاہری علامت. باقی اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. جو بعض بزرگوں سے وہ اس قسم کی بات یعنی وہ عام احوال کی باتیں نہیں آتی، وہ اس کی حلاوت کو اس کی لذت کو محسوس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض بزرگوں میں ایسے واقعات مل جاتے ہیں. تو اس کی ایک ظاہری علامت کیا ہے کہ انسان کو خیر کے کاموں کی طرف توفیق ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کر دیں، ایسے لوگوں کا مقام اور مرتبہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس شخص کو جو قتل کر دیا گیا اللہ کے راستے میں، اموات، یعنی ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہو. ٹھیک ہے. اب من اموات میں اشارہ ہے کہ من جو ہے نا وہ کیا ہے، لفظ مفرد ہے اور معنی جمع. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ لوگ تو کیا ہیں، زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. یعنی یہ زندگی اس معنی میں، اس میں اشارہ کس کی طرف ہے، ان کی حیات جسمانی کی طرف. ٹھیک ہے. عام لوگ جس وقت وہ وفات پا جائیں تو مرنے کے بعد روح کی ترقی جو ہوتی ہے نا وہ رک جاتی ہے، لیکن شہید کی ترقی جو ہے نا وہ کیا رہتی ہے، جاری رہتی ہے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ شہید کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں اڑتی پھرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی ایک پرندے کا جسم جو ہے نا وہ اس روح کے لیے بمنزلہ کس کے ہے، سواری کے ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہ اس کی روح اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا کر دی گئی، ڈال دی گئی، جیسے کہ تناسخ کا عقیدہ ہے وہ نہیں، وہ اور چیز. ٹھیک ہے. اس سے الگ چیز ہے. تناسخ تو یہ ہے نا کہ جیسے ہندوؤں کے یہاں تصور ہے تناسخ کا، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح جو ہے نا وہ کسی نئے جسم میں ڈال دی جاتی. باقی جو شہیدوں کی ارواح کے بارے میں پرندوں کا ذکر آ رہا ہے، یہ پرندوں کا جسم جو ہے نا اس روح، وہ روح اس کے اندر متصرف نہیں ہوتی، بلکہ وہ پرندوں کا جسم اس کے لیے وہ منزلہ، وہ روح کے ساتھ اس کا تعلق کس کا ہوتا ہے، سواری کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یعنی وہ پرندوں کا جسم علیحدہ ہے اور یہ جو روح ہے نا یہ علیحدہ ہے، یہ ایک نہیں جیسے تناسخ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یعنی ان کو ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وگرنہ اس میں ان کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے. عام حیات تو ہر مردے کو حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس سے اشارہ ہے کس کی طرف ہے، یعنی جب شہید کو حیات حاصل ہے تو بطریق اولا کس کی طرف اشارہ ہے، حیات انبیاء کی طرف. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یعنی یہ آیت سمجھ آئے گی سورۃ عنکبوت کی جو دوسری آیت. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یعنی کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہ جائے. یعنی جب جس درجے کا ایمان ہوگا، جیسے کہ بعض حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے کی آزمائشیں ہیں. ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ انسان جو ہے نا زمین پر چلتا پھرتا جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی سے، والانفس جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے. ٹھیک ہے. یہ تو اس کا ایک ظاہری معنی ہے. اس کی ایک تفسیر امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ خوف سے آزمائش سے مراد خوف خدا بندی،
والجوع بھوک کی آزمائش سے مراد روزے کی طرف اشارہ ہے، ونقص من الاموال زکوٰۃ، والانفس اموات، ٹھیک ہے، یعنی عزیز و اقارب کا وفات پا جانا اور بیماریاں، اور والثمرات اولاد کا فوت ہو جانا، وبشر الصابرین، اور ان تمام باتوں پر جو لوگ کیا کر لیں، صبر کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کریں، جو مخلصین ہوں گے، وبشر الصابرین، تو آپ ایسے لوگوں کو کیا کر دیں، خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، اس میں دونوں عقلی تسلی بھی ہے اور طبعی تسلی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، عقلی تسلی کیسے ہوگی؟ انا للہ، جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے، اور طبعی تسلی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم کیا کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے نا، یہ خاص اسی امت کو عطا کیا گیا، یعنی پہلے اور کسی امت کو یہ کلمہ نہیں دیا گیا، یہ خاص اسی امت کو دیا گیا کہ جب کوئی مصیبت، کوئی ایسی خبر آئے، کوئی ناگہانی آفت آئے، اس وقت اس کو پڑھا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ پھر اس پر ہوگا کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والوں پر، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر صلوات، ٹھیک ہے، اب صلوات کا جو لفظ ہے نا، عام طور پر یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ انبیاء کے لیے، لیکن یہاں یہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ صابرین کے لیے۔ ٹھیک ہے، عنایات خاصہ، رحمت خاصہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر خاص عنایات بھی ہوں گی، ورحمہ، اور عمومی عنایات بھی ہوں گی، اور تیسری اس کے علاوہ چیز واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ، یعنی ان صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کس کی سند دے رہے ہیں؟ ہدایت یافتہ ہونے کی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، نعم العدلان و نعم العلاوہ، کہ دو چیزیں جو ہیں دونوں برابر ہیں، قریب قریب ہیں، وہ بھی بہترین ہے، اور ان کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ بھی کیا ہے؟ بہترین ہے، نعم العدلان والعلاوہ۔ اور وہ دو چیزیں جو قرین ہیں وہ کیا ہیں؟ صلوات اور رحمت، عنایات خاصہ اور عامہ۔ اور تیسری چیز جو ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے انعام میں بیان کی، صبر ایک فعل ہے نا، اس کے انعام میں تین چیزیں بیان کی گئیں، اسی کو حضرت عمر فرماتے تھے نعم العدلان والعلاوہ، یعنی دو چیزیں جو قرین ہیں، قریب قریب ہیں وہ، اور تیسری جو ان کے علاوہ چیز ہے، یہ تینوں بہترین ہیں، اور یہ کس کے نتیجے میں حاصل ہو رہی ہیں؟ صبر کے نتیجے میں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایات ہوتی ہیں، ورحمہ، اور عمومی، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے۔